عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ عورت کے حسن و جمال کی بنیاد پر، عورت کے حسب و نسب کی بنیاد پر، عورت کے مال و دولت کی بنیاد پر، یا عورت کی دینداری کی بنیاد پر۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ان چاروں میں سے 3 کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اسے دنیاوی لذت تو محسوس ہوتی ہے، دنیاوی حلاوت اور چاشنی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دینی لذت اسے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے تو لڑکے کو حسن و جمال تو عورت کا مل جاتا ہے، اس اعتبار سے تلاش کرنے پر حسن و جمال والی لڑکی تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ چونکہ دینداری کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے تو اس کا اثر غلط مرتب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مال و دولت کی بنیاد پر اگر نکاح ہوتا ہے تو اسے مال و دولت تو مل جاتا ہے، لیکن نکاح کا جو اصل مقصد ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح ہونی چاہیے وہ اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے، گویا کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر، یعنی حسن و جمال، مال و دولت اور حسب و نسب کی بنیاد پر اگر نکاح ہوتا ہے تو ان تینوں کی بنیاد پر اس کو دنیاوی لذت تو محسوس ہو جاتی ہے، لیکن دین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دنیاوی لذت اور چاشنی کی واقعات بھی بتائے گئے تھے، لیکن اگر دین کی بنیاد پر اگر نکاح ہوتا ہے تو اس شخص کو دنیا کے اندر دنیا کے جو 3 چیزیں ہیں، حسب و نسب، مال و دولت، خوبصورتی، وہ بھی ملتی ہے، اور دین کی بنیاد پر کرنے کی وجہ سے اسے دین کی بھی حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مصر کے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مصر سے مدین کا سفر کرنا شروع کیا۔ جب وہ مدین پہنچتا ہے تو اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، سفر کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بدن اس کا چور چور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے، راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے۔ وہ ادھر سے ادھر گھومتا ہے، بالآخر وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر کے لیٹ جاتا ہے۔ سفر کی تھکان ہے جس کی وجہ سے اسے خوب بہترین سکون والی نیند آ جاتی ہے، نیند کی حالت میں ہے، لوگوں کے شور و غل کی آواز آئی کان کے اندر، یہ نوجوان بیدار ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ مرد اور عورت بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، بھیڑ اور بکریاں وہاں پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بازی لگا رہے ہیں اس کنویں کے اوپر، اس کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے۔ اس جم غفیر کے اندر یہ نوجوان دیکھتا ہے کہ 2 خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اس جم غفیر سے پہلے، یعنی اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس بھیڑ کے اندر جا کر کے وہ اپنی بکری کو پانی پلائے، تو یہ نوجوان
ان دو لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور اس سے معلوم کرتے ہیں کہ تم اپنی بکری کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو یہ لڑکی ان دونوں بہنوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کنویں سے پانی نکال کر ہم اپنی بکری کو پلائیں۔ اس بھیڑ میں ہمارے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بھیڑ کے اندر نہیں گھس سکتے۔ وہ نوجوان گیا، کنویں سے پانی نکالا اور ان دونوں لڑکیوں کی بکری کو پانی پلایا اور اسے رخصت کر دیا۔ جب یہ دونوں لڑکی اپنے باپ کے پاس اپنے گھر پہنچتی ہے تو معمول کے مطابق وقت سے پہلے پہنچتی ہے۔ تو باپ نے یہ معلوم کیا کہ آخر آج جلدی تم کیسے آ گئی؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے اپنے واقعے کو بیان کیا۔ تو والد محترم نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لے جاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی اس نوجوان کو بلانے کے لیے آئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میرے والد محترم، آپ نے جو ہماری بکری کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے، اس کا معاوضہ دینے کے لیے میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ نوجوان اللہ والا تھا، اس نے کوئی اجرت حاصل کرنے کے لیے، کوئی معاوضہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بکری کو پانی نہیں پلایا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن چلو چل کر کے دیکھتے ہیں آخر بلایا کیوں جا رہا ہے۔ آگے آگے لڑکی چلی، پیچھے پیچھے یہ نوجوان جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس واقعے کو سنا کر اسے سبق دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑکی آگے آگے چل رہی ہے، نوجوان آگے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا کپڑا ڈھیلا تھا، حیا والا پردہ کپڑا تھا، چلنے کی بنیاد پر اس کے پاؤں کی پنڈلی صرف کھل جاتی تھی۔ یہ نوجوان نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم پیچھے سے مجھے راستہ بتاتے رہنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نوجوان چونکہ متقی، پرہیزگار تھا، دیندار تھا، اسے یہ تو ایک جھٹکے میں پنڈلی نظر آ رہی تھی، اسے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا نوجوان اس طاق میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہمارے سامنے سے گزرے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ہمیں نظر آ جائے، اس کو دیکھنے کی نظر ہی کہ طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بال بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے یہ نوجوان اور یہ لڑکی کے گھر پہنچے۔ وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بلایا گیا نوجوان کو۔ نوجوان کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے معلوم کیا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو یہ نوجوان کہا کہ میں اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو کھانا ہمیں کھلایا جا رہا ہے وہ اس اجرت کی بنیاد پر جو نہیں ہے کہ ہم نے بکری کو آپ کی پانی پلایا، اس کا اجر تو ہمیں نہیں مل رہا، اس کا معاوضہ تو ہمیں نہیں مل رہا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ دسترخوان پر کھانا ہوا، کھانے کے بعد بات شروع ہوئی تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہماری 2 بیٹی ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ نوجوان لڑکیاں بھی جو تھی وہ بھی دیندار تھی، یہ نوجوان لڑکا بھی دیندار تھا، نکاح ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نوجوان کون تھا اور یہ بوڑھا شخص جو خسر بنا، یہ سسر بنے، یہ کون تھے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نوجوان شخص تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام وہ بوڑھے شخص تھے۔ تو دینداری کی جو بنیاد پر نکاح ہوا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک نبی کو ایک نبی سے ملا دیا،
ایک ولی اللہ کے ولی کو ایک اللہ کے ولی سے ملا دیا گیا، یعنی نبی کا رشتہ نبی کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ ایک طرف داماد بھی نبی ہیں اور ایک طرف خسر بھی یعنی سسر بھی جو ہے نبی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بارات کے نام پر اور بارات کو لوگ زیب و زینت کی چیز سمجھ رہے ہیں، فخر کی چیز محسوس کرتے ہیں۔ آج دونوں طرف سے یہ غلطی کی جا رہی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو یہ جو بارات کا رواج چروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ترقی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں لڑکے والے کی طرف سے غلطی ہے وہیں لڑکی والے کی طرف سے بھی غلطی ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، تو وہ خود بارات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر لڑکا والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نکاح کر لیں، رخصتی کر لیں، تو لڑکی والے کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیائی کی اچھائی ہمیں کیا کرے گی لے کر؟ یہ دنیائی کی اچھائی ہمیں لے کر کیا کرنا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بارات کا جو رواج چل رہا ہے، اس کے اندر لڑکے اور لڑکی والے دونوں کی طرف سے کہی جاتی ہے، دونوں کی طرف سے کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بارات کو زیب و زینت کی چیز، فخر کی چیز محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کی زندگی سے لے کر صحابہ کرام کی زندگی ہو، تابعین تبع تابعین کی زندگی ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک کا زمانہ ہے کہ ولی اللہ کا زمانہ، بزرگوں کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، ہر انسان نے نکاح کیا ہے، شادی کیا، کہیں سے کوئی ثبوت بارات کا نہیں ملتا ہے۔ پھر ہم اور آپ کیوں اسے فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں؟ آج صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اگر بارات نہیں لے جائیں گے تو ہماری شان ختم ہو جائے گی، ہمارا جو شان و شوکت ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا بڑاپن ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہی بات لڑکی والے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو اس کی طرف سے بھی یہی بات پیغام آتی ہے کہ اگر ہمارے دروازے کے اوپر مہمان نہیں آئیں گے، بارات نہیں آئیں گے، تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو دیکھیں۔ کیا ہمارے نبی کی حیثیت سے بھی بڑی ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کیا صحابہ کرام کی حیثیت سے بھی ہماری کوئی حیثیت ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے رئیس تھے، اس وقت کے رئیس تھے۔ آپ اگر چاہتے تو آپ کی نکاح کے اندر، آپ کی شادی کے اندر اونٹوں کی بھیڑ لگ سکتی تھی، ہاتھیوں چنگھاڑ سکتے تھے، گھوڑے ہنہنا سکتے تھے، لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس اونٹنیاں بھی ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، ہاتھی بھی ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں، یکے بعد دیگرے دو صاحبزادی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور اس وقت کے رئیس مالدار کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کے سامنے آج کا کروڑ پتی بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس طریقے سے ہوا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک طرف سسر مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، ان کا جو وقار ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، دنیا کی پورے رئیسوں کے مرتبہ کو رکھ دیا جائے تو ان کے رئیسی کے ایک دھول کے برابر بھی کسی دنیا کے رئیسوں کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں اور اس بنیاد پر بارات مناتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چودراہٹ آپ کی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو عزت اور جو مقام ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ اپنی نکاح، اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر کا نکاح بالکل سادہ کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ بیٹا والے ہیں اور یہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم اگر بارات لڑکی والوں کے پاس نہیں لے جائیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری مال و دولت کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کی دولت، آپ کی رئیست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے بڑھ کر آپ کی دولت نہیں ہے۔ آپ کو تو اس وقت کی دولت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہزاروں اونٹ آپ کے ہوتے تھے، ہزاروں ہاتھیاں آپ کے پاس ہوتی تھی، ہزاروں گھوڑے آپ کے پاس ہوتے تھے۔ آپ چاہتے تو آپ اپنی رئیسی دکھانے کے لیے، آپ اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے پورے مدینے کے اندر آپ اپنے اونٹوں کو گھماتے، ہاتھیوں کو گھماتے، گھوڑوں کو دوڑاتے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کی مرضی ایسا نہیں تھا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ گھوڑوں کو دوڑا دینے سے، گھوڑوں کو ہلا دینے سے، بازاروں کے اندر دوڑا دینے سے اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق، اگر ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی نکاح ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر، اس شادی اور بیاہ کے اندر اگر دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، لیکن اگر دنیا داری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو پھر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کا نکاح ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ اور لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کے درس کے اندر ایک نوجوان تھا، حاضر ہوتا پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام احمد بن حنبل بھی اپنے وقت کے بہت بڑے رئیس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بہت دولت و مال و دولت دیا تھا۔ تو ان کے درس کے اندر ایک نوجوان پھٹے کپڑے کے اندر حاضر ہوتا تھا۔ وہ نوجوان 1 ہفتہ تک وہ درس سے غائب تھا۔ تو شاگردوں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ وہ نوجوان 1 ہفتے سے نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ نوجوان شادی شدہ تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو، اس طالب علم کو بلایا اور اس سے ماجرا معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے یہ کہا کہ تم عصر کے وقت میرے ساتھ نماز پڑھنا اور وہیں رک جانا۔ عصر کا وقت آیا، نماز ہوئی، نماز کے بعد وہ نوجوان رک گیا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ لوگ رک جائے اس لیے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے۔ لوگ رک گئے، نمازی رک گئے، اس طالب علم کو بلایا گیا سامنے اور نکاح ہو گیا۔ لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن ایک ایسے طالب علم کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں، جسے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ نکاح ہوا، مجلس ختم ہو گئی، وہ نوجوان اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا اور اس نے اعلان کیا کہ امام احمد بن حنبل کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا ہے۔ جب لوگوں کو یہ پیغام معلوم ہوا، لوگ تعجب میں پڑ گئے اور یقین نہیں کیا۔
لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ طالب علم، یہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب شام ہوئی تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو، اپنی صاحبزادی کو لے کر اس لڑکے کے گھر کے پاس آ گئے۔ کنوار کھٹکھٹایا، آواز لگائی، وہ نوجوان نکلا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس کے بغیر تمہیں دل نہیں لگ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، مایوسی تمہارے اندر چھائی ہوئی تھی، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ کتنا سادہ نکاح ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ صحابہ کا نکاح سادہ ہے، صحابہ کرام کا نکاح سادہ ہے، اولیاء کرام کے نکاح سادے ہیں۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، کوئی تام اور جھام کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا ان کا میرے محترم بزرگوں اور دوستو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں کوئی نہ تو جہیز دیا اور نہ ہی اس طالب علم نے کوئی بارات اپنی سجا کر کے لے گیا؟ کیا اس کا نکاح نہیں ہوا؟ اس کے بھی نکاح ہو گئے، اس کے بھی زندگی اچھی گزری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی، چاہے ہم اپنی لڑکی کا نکاح کریں یا اپنے لڑکے کا نکاح کریں، شریعت کے مطابق ہمیں نکاح کرنا ہے، سنت کے مطابق ہمیں نکاح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔